نادر شاہ کا نام تم نے سنا ہے؟ ایک بادشاہ گزرا، ایک عام خاندان سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد بادشاہ بن گیا. شجرا کوئی نہیں تھا، پیچھے اس کے کوئی بہت بڑی بیک گراؤنڈ بادشاہوں کی نہیں تھی. جب اس نے دلی پہ حملہ کیا اور دلی کو فتح کر لیا تو وہ جو بادشاہ جو مفتو تھا، جو ہار گیا، اس بادشاہ کا شجرا 5-7 بادشاہ تھے اس کی پشت میں، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، یعنی 5 بادشاہ اس کے اوپر تھے. کتنا بڑا شجرا ہوا، بادشاہوں کے اولاد ہے. ان سے یہ جمع ہوا خون، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان کا آغاز کیا تھا؟ جمع ہوا خون. کمال ہو گیا، بنایا جمے ہوئے خون سے. اور جب دنیا میں آیا تو نہ طاقت تھی نہ علم تھا. اگر طاقت تھی تو تم بتلا دو، اگر علم تھا تو تم بتلا دو. 2 عیب لے کے تو بہرحال میں بھی آیا ہوں، تم بھی آئے ہو. آئے کمزور آئے، دنیا میں آئے تو کمزور آئے، اور آئے تو جاہل آئے. نہ طاقت تھی نہ علم تھا. لیکن جب علم کو حاصل کیا تو ہم نے کیا کیا بھائی؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بات یہیں سے تو آگے بڑھے گی نا بھائی. اگر تم آئے ہو تو بے طاقت آئے ہو اور بے علم آئے ہو، لیکن جب تم نے علم حاصل کیا اور طاقت حاصل کی تو کیسی طاقت حاصل کی بھائی؟ سورج کی توانائیوں کو اسیر کر لیا. آج بلب جل رہے ہیں سورج کی توانائیوں سے پوری دنیا میں. تمہارے ملک میں بھی یہ تجربہ ہو چکا ہے. سورج کی توانائیوں کو اسیر کیا. چاند پہ تم نے اپنی خلائی گاڑی اتار دی. ستاروں تک تمہارے سیارے، تمہاری خلائی گاڑیاں اور تمہارے خلائی سیارے پہنچ گئے. تو یہ علم قلیل تھا کہ سورج کی شعاعیں اسیر کی، چاند پہ اتر گئے، ستاروں پہ کیمبندے ڈال دی. تو جس کے پاس علم قلیل ہوگا وہ توانائی اسیر نہیں کرے گا. سورج پلٹائے گا، چاند توڑے گا، ستارہ اتارے گا. میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی، لیکن اب فکر کو آگے جانا ہے اور فکر مسلسل ہے. تو اب جمے ہوئے خون سے تمہیں بنایا اور جمے ہوئے خون سے کمال کر دیا. بھائی عجیب و غریب بات یہ کہ جمع ہوا خون تھا، کمزور تھا، جاہل تھا. اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے کمزوری کو رفع کیا. اس نے کیا بھائی. جب تم آئے دنیا میں تو کمزور تھے نا، تم نے رفع کیا. نہیں بھائی نہیں، مجھے معاف کر دینا. تمہاری کمزوری کو رفع کیا تمہارے والدین نے. تو 2 ہی تو بندوبست کیے ہیں اللہ نے. ایک تم میں کمزوری ہے، دوسرے تم میں جہالت ہے. کمزوری کا بندوبست کیا والدین کے ذریعے، جہالت کا بندوبست کیا ہدایت کے ذریعے. بہت سامنے کی بات ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے. کہ جب کمزوری تھی تو تربیت کے لیے، غذا کے لیے ماں باپ کو معین کیا. جہالت تھی تو ہادی بھیجے، اور تم طاقتور ہو گئے. بھائی اگر یہ بات سمجھ سکو کہ جو کمزور تھا، جو کمزوری سے چلا تھا اور جو جہالت سے چلا تھا، وہ کتنا طاقتور ہو گیا. تو جو چلا ہی ہو علم سے اور چلا ہی ہو طاقت سے، وہ کتنا مضبوط ہوگا. اگر طاقتور نہ ہوتا تو اجدر نہ چیرتا، اگر عالم نہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت گود میں نہ کرتا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب سلسلے فکر کو یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے. تو اب تم آئے اور طاقت تم نے حاصل کی، علم تم نے حاصل کیا. کیا یہ علم اور طاقت جو تم نے حاصل کی یہ جمے ہوئے خون نے حاصل کی؟ بھئی یہی تو لانا تھا. اور اگر یہاں تک آ گئے ہو، دیکھو میں ابھی شام سے مراد بعد مغرب ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کر رہا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو علمی مسئلے ہیں یہ اگر تم سے بیان نہ کروں تو کیا محلے کی مسجد میں جا کے بیان کروں؟ جملہ پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ یعنی یہ بھی نہیں پہنچا تو ہوگا. تو اب مجھے اجازت دو کہ ان مسائل کو، جن مسائل کو عام طریقے سے ڈسکس نہیں کیا جاتا، ان مسائل کو میں ڈسکس کروں. اچھا بھائی، تو کیا جمع ہوا خون تھا؟
فقط جمع ہوا خون؟ یہ جمے ہوئے خون نے اتنی ترقی کر لی؟ ممکن نہیں ہے. جمے ہوئے خون سے بنایا ہے جسم کو اور کہیں سے ایک روح ڈالی ہے اور دونوں نے مل کر ٹیم ورک کیا. سنتے جاؤ یہ دقیق مراحل ہے اور دقیق مسائل ہیں اور ان دقیق مراحل و مسائل میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں نوجوانوں کو. اچھا بھائی تو ٹیم ورک چلا جسم اور روح. نہ تنہا جسم ہے تمہارے اندر نہ تنہا روح ہے تمہارے اندر. کیا کمال کا مرحلہ ہے. اور اس مرحلے پر یہ بات ذہن میں رکھنا, تم چھوتے ہو اپنے جسم سے, تم بولتے ہو اپنے جسم سے. اور بول رہے ہیں ٹھیک, تم کھانا کھاتے ہو اپنے جسم سے, اپنے جسم کی طلب کے مطابق کھانا کھاتے ہو. دنیا میں جو بھی کام کرتے ہو نا وہ اپنے جسم کے مطابق کرتے ہو. یہ کام ہوتے ہیں جسم سے. اچھا اب میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں سوال, 2 + 2 = 4. یہ تم نے جسم کی کس طاقت سے دیکھا؟ سب خاموش ہو گئے. بھائی دیکھو, تم چکھتے ہو زبان سے, سونگتے ہو ناک سے, سنتے ہو کان سے, دیکھتے ہو آنکھ سے. 2 کو 2 میں جمع کریں تو 4 ہو جاتا ہے. یہ کس حصے سے تم نے طے کیا؟ کس سے؟ عقل سے. بالکل صحیح جواب دیا ہے میرے دوست نے, عقل سے. بہت توجہ رکھنا, یعنی وہ روح کی طاقت. تو جسم کو دیں 5 طاقتیں, سونگنے کی, سننے کی, دیکھنے کی, بولنے کی. یہ طاقتیں 5 دیں جسم کو اور 1 دے دی عقل. 1 عقل عطا کی. بھائی توجہات مبذول رہے. اب عقل نے انسان کو جانوروں سے الگ کر دیا. کیا میرا وہ جملہ بھول گئے کہ بھئی جانور وہ ہے کہ نیند آئی سو گیا, نیند پوری ہو گئی اٹھ گیا, پیاس لگی پانی پی لیا, بھوک لگی کھانا کھا لیا, تھک گیا کھڑا ہو گیا, کھڑے ہونے سے تھک گیا بیٹھ گیا, یہاں سے اٹھا وہاں گیا, وہاں سے اٹھا یہاں آیا. یہی تو جانور ہے نا. جیسی خواہش ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے جانور بدلتا جا رہا ہے. یہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا. بس فرق کل اتنا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں. آج میں نے آیات کی تعداد کم کر دی ہے اور مقصد یہی تھا کہ ذرا سوشل لائف, ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کو اور دین اسلام کو دیکھیں اور پھر کتاب و ہجرت تک جائیں. کتاب و ہجرت کا مرحلہ ابھی آنے والا ہے. لیکن اب یہاں تک آ گئے ہو تو میری بات سنو. تو جمادات پتھر, نباتات درخت, حیوانات جانور, انسان. تو یعنی عجیب بات ہے نا یہ کہ پتھروں کو عقل نہیں ملی, ٹھیک ہے, درختوں کو عقل نہیں ملی, جانوروں کو عقل نہیں ملی. کبھی سنا تم نے کہ گھوڑوں کے اوپر کوئی رسول آ گیا ہو, ہاتھیوں پہ کوئی نبی آ گیا ہو, خرگوشوں پر کوئی کتاب اتر آئی ہو؟ بھئی یہ ساری پرابلم ہمارے ساتھ ہے. کہا کہ ہاں اس لیے ہے کہ تمہارے پاس عقل ہے, اور جہاں عقل ہوگی وہاں سرکشی ہوگی, اور جہاں سرکشی ہوگی وہاں ہدایت آئے گی. جہاں سرکشی ہوگی وہاں ہدایت آئے گی. تو اب ہدایت نے آ کر آواز دی کہ سنو بھائی, اس بات کو یاد رکھو, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. انسانوں سنو, عقل دے دی ہے تو تکبر نہ کرنا, گھمنڈ نہ کرنا, ناز نہ کرنا کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے, میری حیثیت بڑی ہے اس کی حیثیت چھوٹی ہے, میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں وہ بالکل جاہل ہے. ناز نہ کرنا. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, ایک مرد اور ایک عورت, پوری انسانیت. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم پہچانے جاؤ. یہ نہیں کہ فلاں قوم بڑی اعلیٰ ہے اور فلاں قوم بڑی کمتر ہے, ایسا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں کریم اور باعزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہو. کبھی تم تفصیل سے کسی نشریاتی وسیلے پر اس آیے مبارکہ کے ذیل میں میرا بیان سنو گے
لیکن اب اس آیت کو اس سے زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو اب سب برابر ہیں, نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے, نہ شجرہ ہے, نہ کوئی اور فضیلت ہے, سب برابر. وہ کالا ہو وہ گورا ہو, کوئی فرق نہیں ہے کالے اور گورے میں. اس لیے کہ اگر تقویٰ کالے کے پاس ہے تو وہ سر کا تاج ہے, اور اگر فسق و فجور گورے کے پاس ہے تو وہ باہر نکال دینے کے قابل ہے. بھائی سمجھ رہے ہو؟ اچھا پھر اب پیشوں کو بھی دیکھتے چلو. اب میں نے تو ایک مثال دی تھی, میں حوالہ دے رہا تھا شام غریبہ کی مجلس کا, کہ میں نے اس میں کھل کے یہ بات کہی کہ دیکھو کبھی رنگ پہ ناز نہ کرنا, اس لیے کہ بڑے بڑے گورے عرب تھے, بڑے خوبصورت عرب تھے, لیکن اللہ نے جلال کے عالم میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. وہ گورا عرب ابو لہب, لعنت ہے اس کے اوپر, اور یہ کالا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. سین اور شین میں تمیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی سلمان فارسی کا شجرہ نہیں معلوم ہوگا, لیکن کوئی بہت اعلیٰ خاندان ان کا ثابت نہیں ہے. کسی نے مسکرا کے تنزیہ طور پہ سلمان سے پوچھا تھا. اچھا بھائی اب دیکھو جب اس طریقے سے سن رہے ہو, آج میں بہت آف دا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں, تو ایک جملہ اور سنتے جاؤ. نادر شاہ کا نام تم نے سنا ہے؟ ایک بادشاہ گزرا, ایک عام خاندان سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد بادشاہ بن گیا. شجرہ کوئی نہیں تھا, پیچھے اس کے کوئی بہت بڑی بیک گراؤنڈ بادشاہوں کی نہیں تھی. جب اس نے دلی پہ حملہ کیا اور دلی کو فتح کر لیا, تو وہ جو بادشاہ جو مفتو تھا, جو ہار گیا, اس بادشاہ کا شجرہ 5-7 بادشاہ تھے اس کی پشت میں, فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں, یعنی 5 بادشاہ اس کے اوپر تھے. کتنا بڑا شجرہ ہوا, بادشاہوں کے اولاد ہے. ٹھیک, تو نادر شاہ سے مسکرا کے کسی وزیر نے پوچھا, ہارے ہوئے بادشاہ کے وزیر نے پوچھا کہ جناب کا شجرہ نسب کیا ہے؟ بھائی اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. دیکھو اب نادر شاہ بادشاہ تو بن گیا اور عام خاندان سے اٹھا تھا, وہ اس طنز کو سمجھ گیا کہ یہ تو بڑے خاندان والے ہیں نا, بڑے خاندان والے ہیں. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا شجرہ کیا ہے, اس لیے کہ ان کی تو 5 پشتیں اوپر بادشاہوں کی گزری ہیں, میری تو 1 پشت بھی نہیں گزری ابھی. ٹھیک ہے نا, تو طنز کو سمجھا اور اس کے بعد اس نے تلوار نکالی اور کہنے لگا میں اپنا شجرہ بتلاؤں. کہا شجرہ بتلاؤ. کہا شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر. سن لیا تم نے یہ جملہ, آسانی سے سن لیا. کہنے لگا میرا شجرہ کیا پوچھتے ہو, میں تلوار کا بیٹا ہوں, میرا باپ تلوار کا بیٹا تھا, اس کا باپ تلوار کا بیٹا تھا, یعنی تلوار بادشاہ سے بہت بلند ہے. سلمان سے کسی نے پوچھا تمہارا شجرہ کیا ہے, اب سلمان کیا جواب دیں, لہجہ وہی ہے. کہنے لگے اسلام ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. بات پہنچ رہی ہے نا, میسج پہنچ رہا ہے. آج میں نے ڈیفرنٹ کیا ہے بات کو, اس لیے کہ اب موضوع کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں, اور آج تو ممکن نہیں ہے. تو اب بات کو جہاں روک رہا ہوں, رنگ کی اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ پیشے کی اہمیت نہیں ہے. یہ کسان کیا ذلیل ہے تمہارے معاشرے میں, ہے یا نہیں؟ کسان کیا ذلیل ہے تمہارے معاشرے میں. کسان ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے. اب آیت سناؤ سورہ واقعہ کی, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کسان ہو؟ نہیں, ہم کسان ہیں. کیا پیشے کو اپ کیا ہے قرآن نے, کیا بلند کیا ہے پیشے کو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں یہ زراعت نہیں کر رہے ہیں, زراعت تو ہم کر رہے ہیں. تو ایک پیشہ زراعت, دوسرا پیشہ صنعت. سننا بھائی سننا, دوسرا پیشہ ہے صنعت. قرآن نے آواز دی کہ علمناہ صنعت لبوس لکم. ہم نے داؤد کو زرہ سازی کی صنعت سکھلا دی. صنعت کرنے والا داؤد, صنعت سکھانے والا میں. پیشوں کی اہمیت سمجھ رہے ہو؟ اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. زراعت میں کرتا ہوں, صنعت میں کرتا ہوں, اور اب تجارت. 3 ہی تو طریقے ہیں.
یہ بہت پڑھا لکھا نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہے، اس لیے یہ جو وسائل ہیں نا معیشت کے، کل 4 ہیں: زراعت، صنعت، تجارت، محنت۔ 5واں کوئی ہو تو میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، تم بتا دو، بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ یہی کچھ 4 طریقے ہیں۔ پھر سننا: زراعت، صنعت، تجارت، محنت۔ اسی سے کماتے ہو، محنت کر کے کماتے ہیں، تجارت کر کے کماتے ہیں، صنعت پروڈکشن کر کے کماتے ہیں، زراعت کر کے کماتے ہیں۔ 4 ہی طریقے ہیں نا۔ کہنے لگا زراعت ہم کرتے ہیں، اپنی طرف منسوخ کیا اللہ نے۔ صنعت ہم نے سکھلائی داؤد کو، اپنی طرف منسوخ کیا۔ صنعت سکھلانے والا میں، صنعت کرنے والا داؤد۔ تجارت سناؤ: هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ تجارت بھی وہ کرتا ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے۔ آج پریشان ہو رہے ہو نا کہ کن مسائل پر، یعنی یہ وہ مسائل ہیں جو ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ ممبر کا تقاضا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں یہاں تک لے آؤں۔ بھائی سنو، زراعت کرنے والا اللہ، توجہ رہے، صنعت کرنے والا، کوئی چیز بنانے والا اللہ، تجارت کرنے والا اللہ، محنت وہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک کن سے پوری کائنات بنائی، وہ کیا محنت کرے گا؟ بات تو واضح ہو گئی نا۔ محنت تو کر ہی نہیں سکتا، تو محنت میں بھی بعد میں آؤں گا میں، لیکن اب اتنی بات تو طے ہو جائے کہ زراعت اللہ کا کام، صنعت اللہ کا کام، تجارت اللہ کا کام۔ اب میں بتلاؤں کہ علی نے کیا کیا۔ بھائی توجہات منظور ہے، یہودی کے باغ میں پانی دے کر زراعت کر دی یا نہیں؟ رسول کی جوتی ٹانک کر صنعت دکھلا دی یا نہیں؟ اور میز میں تمار کے خرمے بیچ کر تجارت دکھلائی یا نہیں؟ اب پڑھا لکھا مجمع ہے، اور اس پڑھے لکھے مجمع کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ علی نے صنعت کی، صنعت کے معنی چیز بنانا، رسول کی جوتی بنائی، رسول کی جوتی ٹانکی۔ علی نے صنعت کی جاگتے ہوئے، ٹھیک؟ علی نے زراعت کی جاگتے ہوئے، اور علی نے تجارت کی جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے۔ اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہو تو میسم تمبار کی دکان پہ دیکھنا، اور اگر سوتے ہوئے تجارت کرتے دیکھنا ہو تو بستر رسول پر ہجرت کی رات میں دیکھنا۔